السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ عمل ان بہنوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے میری طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی یا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں وہ چاہتے ہیں اس جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، درمیان میں رکاوٹیں ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ جو لوگ آپ کو رشتہ نہیں دے رہے وہ آپ کی دہلیز پر آ کر دوبارہ آپ کو رشتہ دیں گے۔ جو لوگ رشتہ نہیں دینا چاہتے یا جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ مل کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اتنا مجرب اور ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ جو انکار کر رہے ہیں وہ چل کر آئیں گے آپ کے دروازے پر، رشتہ کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کریں۔ لیکن آج اکثر نقصان کیا ہوتا ہے، جب آپ وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنے سے رجعت ہو جاتی ہے۔ یہ رجعت کیوں ہوتی ہے؟ یوٹیوب کی دنیا پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا چینل چلانے کی خاطر آپ کو وظائف تو بتا دیتے ہیں لیکن خود وہ شریعت کا علم نہیں رکھتے، خود ان کے الفاظ کی درستگی صحیح نہیں ہوتی۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو، قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہوتا۔ ان کے وجود اور جسم پر پیغمبر کی سیرت اور شریعت کی جھلک نظر نہیں آتی۔ جو داڑھی منڈے، جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، جو پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی شریعت کا علم نہیں رکھتے، وہ خاک آپ کو وظائف بتائیں گے۔ جب ان جیسے لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف پر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر بجائے فائدہ کے آپ کے لیے نقصان ہو جائے گا، یعنی رجعت ہو جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظائف سے آپ کو فائدہ پہنچے تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ چاہیں گے اس جگہ انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو کر رہے گا۔ وہ عمل اور وظیفہ بتانے سے پہلے اکثر میں جو شرائط دہراتا رہتا ہوں ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے نمازوں کی پابندی کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف اور 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے وظائف کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے روزانہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 1 رکوع یا 2 رکوع قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اس سے جب آپ وظائف کریں گے آپ کا رب تعالیٰ سے رابطہ، تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آپ جو وظائف کرنا چاہیں گے وہ وظائف آپ کے لیے کارآمد اور نفعمند ثابت ہوں گے۔ تو وہ وظیفہ جس کے کرنے سے شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ چاہیں گے اس جگہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، نہ ماننے والے آپ کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 102 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 103 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 104 مرتبہ۔ اس ترتیب سے آپ نے اللہ کے 2 اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم۔ جب ایک دن مکمل ہو جائے، دوسری صبح ہو، پھر آپ نے اسی ترتیب سے وظیفہ کرنا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ،
عصر کے بعد 102 مرتبہ، مغرب کے بعد 103 مرتبہ، عشاء کے بعد 104 مرتبہ۔ پھر اسی طرح اگر تیسرے دن آپ پڑھنا چاہیں تو اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو وہ لوگ جو رشتہ نہیں دے رہے، جو رشتہ کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آپ کے پاؤں پکڑیں گے، وہ رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو، جائز خواہشات کو رب تعالیٰ پورا فرمائے، آمین۔